اللہ اکبر. وہ شخص جواب دے گا میں تو عہدیدار تھا, میں کرسی کے اوپر بیٹھنے والا تھا, میرے پاس وقت نہیں تھا. اللہ کی طرف سے جواب آئے گا ادعوا داؤد وسلیمان, اور سلیمان کو بلاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی ہے, ایسے کام کا ہوا ہے, اللہ کی دربار ہے, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے, کیا جواب آتا ہے, کیوں مجھے بلایا جا رہا ہے. وہ نبی ہے, کام کا ہوا ہے گا. آج ہم دنیا کے اندر کبھی گناہ کرتے ہوئے کبھی نہیں کام ہے, کبھی دل میں خیال پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کی دربار میں بھی ہماری حاضری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آ جائیں گے, پوچھا جائے گا سلیمان بتا کیا ہوتا نماز کی رکاوٹ ہے, کیا ہوتی کی وجہ سے سجدے کی رکاوٹ ہے, کیا ہوتے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی رکاوٹ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائیں گے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو کہتے عہدیدار ہوں میرے پاس وقت نہیں تھا. اللہ اکبر. سلیمان کی کتنی حکومت ہے, انسانوں پر آپ کی حکومت تھی, ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی, جنات بھی آپ کے تابع تھے, اور پرند بھی آپ کی تابع تھی. کتنی بڑی حکومت کے رہتے کرتے ہوئے کبھی آپ کا ایک سجدہ بھی فوت نہیں ہوا. پھر ایک شخص آئے گا, اللہ اکبر, سے پوچھا جائے گا تو نے نماز کیوں نہ پڑھی, اللہ کی عبادت کیوں نہ کی, اللہ کے سامنے کیوں نہ جھکا. وہ کہے گا اللہ میں تو قیدی تھا, قید کے اندر بند تھا, میں کیسی عبادت کرتا. پھر جواب آئے گا ادعوا یونس, یونس کو میری طرف بلاؤ. حضرت یونس علیہ السلام کانپتے ہوئے اللہ کی دربار میں آئیں گے. پوچھا جائے گا یونس بتا کیا قید نماز کی رکاوٹ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کہیں گے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, میں مچھلی کے پیٹ میں رہ کر میرا سجدہ بھی کبھی فوت نہیں ہوا. پھر ایک شخص آئے گا, پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے نماز کیوں نہ پڑھی, اللہ کے سامنے نیاز کریم کو کیوں نہ جھکایا, اللہ کے سامنے ماتھے کو کیوں نہ رگڑا, اللہ کے سامنے پیشانی کو کیوں نہ ٹیک دیا, اللہ کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا. جواب دے گا اللہ میں تو بیمار تھا, بیماری کی حالت میں میں کیسی عبادت کرتا. جواب آئے گا ادعوا ایوب, ایوب کو میری طرف بلاؤ. حضرت ایوب علیہ السلام آ جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا بتا بیماری کیا, بیماری ان نماز کی رکاوٹ ہے, بیماری کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی رکاوٹ ہے. حضرت ایوب کہیں گے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, میں کتنا سال بیمار رہا لیکن میں اللہ کی عبادت سے ایک دن بھی غافل نہیں ہوا. پھر چوتھے نمبر کے اوپر ایک عورت آئے گی, اللہ اکبر. پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نماز کیوں نہ پڑھتی تھی, دنیا کے سارے کاموں میں مصروف تھی لیکن نماز سے تو محروم تھی. اللہ اکبر. کہے گی میں ظالم جابر کی گھر والی تھی, میں نماز کیسے پڑھتی, میرا گھر والا بڑا ظالم جابر تھا. اللہ اکبر. جواب آئے گا ادعوا آسیۃ امرأۃ فرعون, آسیہ کو بلاؤ جو فرعون کی گھر والی ہے. دنیا میں سب سے بڑا ظالم ہی فرعون تھا. حضرت آسیہ اللہ کی دربار میں آ جائے گی. اللہ اکبر. حالانکہ فرعون کی گھر والی ہے, کتنا بڑا ظالم تھا اور کتنے بڑے ظلم کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. کبھی کبھی ان سے شاہی لباس اتروا کے اتنے ظلم کیا کرتا تھا, شاہی لباس اتروا کے غریبانہ لباس پہنایا کرتا تھا. کبھی کبھی گھر سے بیٹھ جھاڑو دے کے کہتا تھا شہر میں جا کر جھاڑو دے, اور کبھی کبھی کنگھی, فرمایا لوہے کی کنگھی اس کے جسم سے اس کا چمڑا نوچ دیا ڈالتا تھا.
جس وقت میں جنت کو دیکھتی ہوں تیرے سارے دکھ بھول جاتی ہوں، کوئی تکلیف مجھے محسوس بھی نہیں ہوتی۔ تو بی بی آسیہ سے کل قیامت والا دن پوچھا جائے گا، بتا ظالم شاگر کی گھر والی ہونا کہ یہ نماز کی رکاوٹ ہے؟ بی بی آسیہ اس وقت کہے گی، نہیں، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، میں سب سے بڑا جو ظالم فرعون تھا اس کی گھر والی تھی، اس کے گھر میں رہتے ہوئے کبھی میرا سجدہ خود نہیں ہوا۔ تو ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہر راحت سکون ہے، لیکن نماز نہیں ہمارے پاس، نہ ہمارے اندر ہے، نہ ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ ہماری مائیں بیٹیاں بہنیں وہ بھی نماز سے دور ہو چکی ہیں، اور ہم نے کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ نماز پڑھیے کہ نہیں۔ دنیا کا ہم کام کرواتے ہیں، کھانا دیر ہو جائے، کپڑے دیر ہو جائے، ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ آج نماز تو نے کیوں نہیں پڑھی۔ اور یہ بھی سنو، بے نمازی عورت کل قیامت والے دن 4 مردوں کو جہنم میں دھکیل کے لے جائے گی۔ اور یہ کسی مفتی اللہ والے کے، کسی عالم کا نہیں، حدیث کے قول ہے، حدیث کے الفاظ ہے یہ۔ ہر بے نمازی عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، بڑا بیٹا، بڑا بھائی، خامد اور بابا۔ کہ دنیا میں ہر کام کی پوچھ کیا کرتے تھے، کبھی تم نے نماز کا پوچھا گھر والوں سے؟ خود سجدے کریں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، لیکن گھر میں نماز نہ ہو، اس کی وجہ سے ہم جہنم کی طرف جا رہے ہوں۔ وہ بھی ہماری زندگی کے ساتھی ہے، جس طرح ہم دنیا کا اس کے لیے بھلا سوچتے ہیں تو اس کے آخرت کا بھی بھلا سوچیں۔ اس لیے ہم خود بھی نمازی بنے اور گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بنے، انہیں بھی ترغیب دیں، دعوت دیتے رہیں۔